الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حزن لسانته ستر الله عورته ومن كف غضبه كف الله عنه عذاب يوم القيامة ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. ومن کف غضبہ کف اللہ عذابہ، اور جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھے گا، جو شخص اپنے آپ پر غصے کی حالت میں کنٹرول رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. اور آگے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے معذرت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی معذرت کو، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ تین باتیں پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمائی ہیں، اور یقین جانیں کہ یہ تین باتیں اتنی جامع ہیں، اتنی اہم ہیں کہ اگر کوئی شخص ان تین باتوں پر عمل کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا. سب سے پہلی بات پیغمبر علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ ہے کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. زبان جو ہے یہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا اعضا ہے، ایک ایسا عضو ہے کہ اگر یہ سنور جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر زبان بگڑ جاتی ہے تو پھر پورا انسان بگڑ جاتا ہے. اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کا سائز بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی جہنم میں جو لوگ سب سے زیادہ جائیں گے وہ کس وجہ سے جائیں گے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، وہ چیز جو اس کے دو دانتوں، دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور وہ چیز جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے. یعنی جہنم میں جو جانے والوں کی سب سے زیادہ کثرت ہوگی وہ ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اپنی زبان کا اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کیا ہوگا. اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے کہ اپنی زبان کو
نیک کاموں میں استعمال کرے گا، کہیں غلط کاموں میں استعمال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت دوں گا۔ لیکن ضمانت یہ دینی پڑے گی کہ زبان سے کوئی غلط بول نہیں بولنا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، زبان سے کسی کو گالی نہیں بکنی ہے، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، زبان سے کسی کی چغل خوری نہیں کرنی ہے، اور زبان سے کوئی شکوے شکایات نہیں کرنے ہیں۔ جس شخص نے اس بات کی ضمانت دے دی، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جنت کی ضمانت دے دی، وہ انسان ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ اسلام کا مضبوط ترین عمل کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جہاد، کہ اسلام کا مضبوط ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں حسن، اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے، وما ہوا بہ، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتائیں اسلام کا مضبوط ترین عمل کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی الصلاۃ، نماز اسلام کا مضبوط ترین عمل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حسن، اچھا عمل ہے، لیکن وہ نہیں ہے وما ہوا بہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی الصوم، روزہ، کہ روزہ اسلام کا مضبوط ترین عمل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حسن وما ہوا بہ، روزہ بھی اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حج، آپ نے فرمایا حسن وما ہوا بہ، جہاد بھی اچھا عمل ہے، نماز بھی اچھا عمل ہے، روزہ بھی اچھا عمل ہے، حج بھی اچھا عمل ہے، زکوٰۃ بھی اچھا عمل ہے، وما ہوا بہ، لیکن وہ نہیں ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر آپ ہی ارشاد فرما دیں کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا مضبوط ترین عمل یہ ہے الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ ہی کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ ہی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھنی ہے۔ اور خدا کی قسم اس زبان نے جو ہے ہمارے رشتوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، کاٹ کر رکھ دیا۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے، بیٹا باپ کا دشمن بنا ہوا ہے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا، اسی زبان کی وجہ سے، اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اور یہ زبان کا غلط استعمال ایسی چیز ہے کہ رشتوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے، رشتوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تلوار کا، تیر کا یہ زخم ایسے زخم ہوتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں، وقت کے اعتبار سے سارے زخم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم ایسا ہے کہ وہ کبھی نہیں بھرتا، ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک زبان کے غلط بول کی وجہ سے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے اور جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن زبان سے کوئی ایک ایسا بول بول دیتا ہے کہ جس بول کی وجہ سے جہنم کی گہرائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈال دیا کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک غلط بول کی وجہ سے۔ اسی لیے فرمایا اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، سائز بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جو جرم ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ معاذ میں تجھے پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، لغو بات سے، بیہودہ باتوں سے، گالی سے، اسی طریقے سے غیبت سے، چغل خوری سے ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا اس پر بھرپور عمل تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا،
کسی کو ایک تھپڑ نہیں مارا، اور آپ نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو ساری زندگی غلط بول نہیں بولا۔ سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا، 10 سال پیغمبر علیہ السلام کی صبح شام خدمت کی، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں نہ پیغمبر علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ جھڑکا، نہ کبھی میرے اوپر غصہ ہو گئے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق تھے کہ 10 سال کے عرصے میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ پر پیغمبر علیہ السلام نے کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں لیا، کبھی غلط زبان کو استعمال نہیں کیا، اور ساری زندگی آپ نے ایسی گزاری ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے کبھی کوئی غلط بول نہیں بولا۔ صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ تو کیا پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے؟ یہ بھی اچھی صفات ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین اور سب سے افضل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائی کو محفوظ رکھے، نہ اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے، نہ اپنے ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے۔ یہ ہے سب سے بہترین اور سب سے افضل مسلمان۔ آج ذرا ہم دیکھیں کہ آج نہ ہماری زبان سے ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے محفوظ ہیں، اور نہ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہیں۔ زبان کا تو اتنا غلط استعمال، زبان پر تو اتنی گالی چڑھی ہوئی کہ الامان والحفیظ، بغیر گالی کے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج کل نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر صبح صبح آپس میں دونوں کی ملاقات ہو اور دونوں ایک دوسرے کو گالی نہ بکے تو کہتے ہیں کہ یار آج تیرا کوئی مون ٹھیک نہیں لگ رہا، کیا بات ہے؟ اگر دونوں ایک دوسرے کو گالی نہ بکیں، عادت ایسی بنی ہوئی ہے، مزاج ایسا بنا ہوا ہے، اور کمال یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بہن کو گالیاں بکتے، کمال یہ ہے۔ اگر ایک دوسرے سے گالی سے بات نہیں کریں، کیا بات؟ گھر میں کوئی بات ہو گئی کیا؟ کوئی معاملہ ہے؟ کچھ بات ہے؟ آج کیا بات؟ آج منہ سے گالی نہیں نکلی، آج تو کمال ہو گیا بھائی، آج تو بہت بڑا کیا ہے ریکارڈ ہو گیا کہ آج منہ سے کوئی گالی نہیں نکلی۔ مطلب کمال یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب آپس میں ملیں تو گالیوں سے بات کریں۔ اور یقین جانیے آج مسلمان بچوں کی جو پہچان بنی ہوئی ہے وہ گالیوں سے بنی ہوئی ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر بچہ گالی بکے تو فوراً کہہ دو کہ بچہ مسلمان کا ہے، اور بچہ اگر ادب سے اخلاق سے پیش آئے تو فوراً کہہ دو کہ بچہ کسی غیر مسلم کا ہے۔ مسلمان کی پہچان گھروں کے سامنے کوڑا ڈالنے اور گالیاں بکنے سے ہو گئی ہے۔ جس محلے کے اندر گھروں کے سامنے کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس محلے کے اندر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گھروں کے سامنے کوڑا پڑا ہوا ہے اور بچے اس محلے کے گالیاں بک رہے ہیں، کہہ دو کہ بچہ یہ محلہ جو ہے مسلمانوں کا، اس میں کوئی غیر مسلم نہیں رہتا۔ اور اگر کسی محلے کے اندر گھروں کے سامنے کوڑے کے ڈھیر نہیں ہے، محلہ بالکل صاف ستھرا ہے، بچے بڑے ادب اخلاق والے ہیں، تہذیب والے ہیں، گالیاں نہیں بکرے، تو کہہ دو کہ بچے جو ہیں غیر مسلم کے بچے۔ مسلمانوں کی پہچان اس چیز سے بنی ہوئی، اس سے زیادہ گراوٹ ہم لوگوں کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں جو مدینہ المنورہ کے یہودی تھے وہ اپنے گھروں کے سامنے کوڑا ڈالا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہودیوں کی پہچان تھی اپنے گھروں کے سامنے اپنے گھر کا کوڑا ڈالنا۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مدینہ المنورہ کو صاف رکھو، اپنے گھر کو صاف رکھو، اپنے گلی کوچوں کو صاف رکھو۔ اس بات کا اثر صحابہ کرام پر یہ ہوا کہ مدینہ المنورہ آئینے کی طرح بالکل صاف ستھرا ہو گیا، اور پورے مدینے کے اندر کہیں کوڑے کا ڈھیر نظر نہیں آتا تھا۔ صاف صفائی ستھرائی یہ مسلمانوں کی پہچان تھی، اور آج گھروں کے سامنے کوڑا ڈالنا، کوڑے کے ڈھیر بنانا، یہ مسلمانوں کی پہچان بنی ہوئی ہے۔
گالیاں بکنا یہ مسلمانوں کی پہچان بنی ہوئی، یہ مسلمان نوجوانوں کی پہچان ہے۔ حالانکہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی کو ایک گالی بکی، اس شخص نے اپنے لیے اپنی قبر میں ایک بچھو تیار کر لیا۔ ایک گالی بکنے پر قبر کے اندر ایک بچھو تیار ہو جاتا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری صبح بھی گالیوں سے ہوتی ہے، دوپہر بھی گالیوں سے ہوتی ہے، اور شام بھی ہماری گالیوں سے ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں بکنا، ایک دوسرے کی بہن بیٹی کو گالیاں بکنا، یہ ہم لوگوں کا شعار بنا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے اخلاق کی گراوٹ ہے۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من حزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، ہمارے گناہ مخلوق کے سامنے، 1.25 لاکھ انبیاء کے سامنے اور 1.25 لاکھ انبیاء کی امت کے سامنے ظاہر ہونے سے بچ جائیں، اس سے بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات اور کیا ہوگی۔ ورنہ خدا کی قسم ہمارے دن رات اس انداز سے گزر رہے ہیں کہ قیامت کے میدان تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہمارے گناہوں کا چٹھا ہمارے گھر والوں کے سامنے کر دیا جائے، ہمارے محلے والوں کے سامنے کر دیا جائے، ہمارے رشتہ داروں کے سامنے کر دیا جائے، کوئی ہمیں اپنے منہ لگانا پسند نہ کرے، ہم سے بات کرنا پسند نہ کرے، ہمیں اپنے قریب بٹھانا پسند نہ کرے، ہم سے کوئی رشتہ داری کو جوڑنا پسند نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی ضمانت دیتے ہیں ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہیں بولنا ہے، زبان سے گالی نہیں بکنی ہے، زبان سے غیبت نہیں کرنی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ غیبت اپنی زبان سے نہیں کرنی ہے، چغل خوری اپنی زبان سے نہیں کرنی ہے۔ دوسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو شخص اپنے غصے پر قابو کر لے گا، اپنے غصے پر کنٹرول کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت کے عذاب کو ہٹا دے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، قیامت کا عذاب ہٹ جائے، قیامت کی سختی کو اللہ تبارک و تعالی دور کر دے کہ جس دن گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے گناہوں کی بقدر پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج انسان کے چہرے کے قریب ہوگا، گرمی کا برا عالم ہوگا۔ اس حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اگر کسی سے عذاب کو دور کر دے تو اس سے بڑی کامیابی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ عذاب کو دور کریں گے لیکن یہ کام کرنا پڑے گا۔ کام کیا ہے؟ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ، غصے پر کنٹرول رکھنا پڑے گا، غصے پر قابو رکھنا پڑے گا۔ اور جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ یہ حدیث قرآن کریم کی آیت موجود ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی ہے۔ وضو کرانے کی حالت میں باندی کے ہاتھ سے وضو کا لوٹا گرتا ہے اور سارا پانی حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں پر گر جاتا ہے۔ پانی کس سے گرا؟ بیوی سے نہیں گرا کہ انسان سوچے کہ یہاں پر غصہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، باندی سے پانی گرا جو گھر کی ایک نوکرانی تھی۔ اور غصہ آنا انسان کی ایک فطرتی بات ہے۔ غصہ آیا اور باندی نے اس بات کو بھانپ لیا کہ حضرت کو غصہ آ گیا، باندی نے فوراً قرآن کریم کی آیت پر ڈالی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ فوراً ختم ہو گیا۔ باندی ہوشیار تھی، قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔
علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا معاف کر دیا۔ باندی نے پھر آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہے غصے پر کنٹرول رکھنا، اپنے غصے پر قابو رکھنا۔ یہ نہیں کہ ذرا سا غصہ آئے تو بیوی کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں، بچوں سے غلطی ہو گئی تو بچوں کو گالیاں بکنی شروع کر دی، فرم میں دکان پر کام کرنے والے نوکر سے غلطی ہو گئی تو نوکر کو گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ یہ نہیں۔ والکاظمین الغیظ ومن کف غضبہ، غصے پر قابو رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے عذاب کو دور کر دے گا۔ اور تیسری بات جو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پہلوان وہ ہے جو اپنے مقابلے میں سامنے والے کو کشتی کے اندر پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر آپ بتا دیں پہلوان کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو مقابلے میں کشتی میں اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول رکھے، اپنے غصے پر قابو رکھے۔ ایک صحابی نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی ایک چھوٹا سا عمل بتا دے، مختصر سا عمل ہو اور عمل ایسا ہو کہ سیدھا جنت میں لے کر چلا جائے۔ چھوٹا سا عمل ہو، اس میں اس بات پر میں عمل کر سکوں اور سیدھا کہاں پہنچ جاؤں؟ جنت کے اندر پہنچ جاؤں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تمہیں غصہ آیا کرے تو غصے کے وقت خاموش ہو جایا کرو، غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیا کرو۔ اگر تم نے اس صفت پر عمل کر لیا اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذاب یوم القیامہ، جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت کے عذاب کو دور کر دے گا۔ ومن اعتذر الی اللہ، اور حدیث شریف کا آخری جملہ، جو انسان اللہ تبارک و تعالی سے معذرت کرے گا، اے اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یہ گناہ مجھ سے انجانے کے اندر ہو گیا، اے اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ تو میری توبہ کو قبول کر لے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے درگزر کر دے، اے اللہ تو میری معذرت کو قبول کر لے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قبل اللہ عذرہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے عذر کو، اس کی معذرت کو، اس کی توبہ کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ گناہ ہو جانا ایک انسان کی ایک فطری بات ہے، چلتے پھرتے گھر میں رہتے ہوئے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی سا بھی گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف کر لے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے پکے دل سے توبہ کیا کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تمہارا اگر وہ گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ بڑا ہے، تمہارا وہ گناہ اگر پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا ہے، تمہارے وہ گناہ اگر سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، تمہارے وہ گناہ اگر درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کر دے گا جس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو تین باتیں پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمائی ہیں، اور وہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم ان تینوں باتوں پر عمل کر لیں ہماری معاشرت بھی سنور جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔
کہ سب سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، دوسری بات اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اور تیسری بات جب کوئی گناہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً توبہ کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔